السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاک افیئرز اور میں اختر خان۔ عمران خان کی جیت ہو گئی، وہ تمام لوگ ہار گئے جو عمران خان کی ایف آئی آر کٹوانے میں سر عمران خان کی جو ایف آئی آر تھی اس کو نہ کٹوانے میں سر توڑ کوشش کر رہے تھے، مگر وہ سب لوگ ہار گئے۔ سب سے بڑی خبر ابھی یہ آئی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عطا بندیال صاحب نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر عمران خان پہ جو حملہ ہوا ہے اس پہ ایف آئی آر درج کی جائے کہ حملے میں کون کون ملوث ہے۔ اب یہاں پر سوال ایک یہ بھی اٹھتا ہے کہ جن لوگوں نے کوشش کی ہے، جو لوگ ابھی بھی کوشش کریں کہ یہ ایف آئی آر درج نہ ہو جس طرح عمران خان چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور ان کے ساتھ جو ڈی جی آئی ایس آئی کے جو ایک میجر جنرل ہیں ان کا نام بھی اس ایف آئی آر میں شامل کیا جائے، مگر پریشر کی وجہ سے، جیسے کل عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم پولیس کو کہتے ہیں کہ آپ ایف آئی آر کیوں نہیں درج کر رہے، تو پولیس آگے سے کہتی ہے کہ سر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، ہم پہ پریشر ہے، ہم نہیں کاٹ سکتے۔ تو بالکل اسی کے ساتھ ساتھ پرسوں ترسوں شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ایک زبردست اسپیچ کی جس میں اس نے آئی جی صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ آئی جی صاحب کو کہا کہ اگر تم ایک ایف آئی آر نہیں کاٹ سکتے، اگر تم عمران خان کی ایف آئی آر نہیں کاٹ سکتے تو یہ وردی یہ بھی تم پہ لعنت ہے، اور یہ وردی جو تم نے پہنی ہے اس پہ بھی لعنت ہے، شرم سے ڈوب مرو، وردی اتارو اور نکل جاؤ۔ اب کل تو آئی جی صاحب نے استعفیٰ اپنا دے دیا، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ نیا آئی جی صاحب جو آئیں گے ان کے لیے کافی مشکلات ہوں گے۔ اب ایک طرف سے چیف جسٹس صاحب کا حکم بھی ہے، دوسری طرف سے پنجاب میں پی ٹی آئی کی اپنی حکومت بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب کا جو حکم ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، اگر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو عدالت کو بتایا جائے، سپریم کورٹ کو بتایا جائے کہ اس کو کون درج نہیں ہونے دے رہا۔ تو اب جو نئے آئی جی صاحب ہوں گے ان پہ کافی جو پریشر ہوگا، کیونکہ حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہے اور جو سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے، اور جو ادارے ہیں جنہوں نے پہلے والے آئی جی پر پریشر ڈالا ہے بقول عمران خان صاحب کے، کیا وہ جو نئے آئی جی صاحب ہوں گے کیا وہ یہ پریشر بیئر کر پائیں گے یا نہیں، یہ تو آج سے ابھی 24 گھنٹوں کے اندر اندر اس کا پتہ چل جائے گا۔ دوسری طرف اہم خبر یہ بھی ہے کہ آج چیف جسٹس صاحب نے ارشد شریف اور اعظم سواتی کا جو کیس تھا اس کو ہیومن رائٹ سیل کی طرف فارورڈ کر دیا۔ انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ اس کیس کو دیکھیں اور جو فیکٹس ہے فائنڈ کریں اور اس کو ہمارے سامنے لائیں، جو کینیا سے جو رپورٹ ہے وہ بھی لائی جائے، اور جو اعظم سواتی صاحب کے کیس ہے اس میں جو اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کو بھی عوام کے عدالت کے سامنے پیش کرے تاکہ اس کیس کو جلد سے جلد ختم کیا جائے۔ ابھی تک یہی عام اپڈیٹ تھی، انشاءاللہ جیسے ہی نیکسٹ کوئی اپڈیٹ آتی رہے گی تو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔